بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی لڑائی اب اگلے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، جہاں ایک طرف عمران خان نے صدر علوی سے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اور آج بالآخر انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو بھی بڑا اہم پیغام پہنچا دیا ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ جسٹس نقوی اور پرویز الہی کی مبینہ آڈیو لیک کے معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے 16 ججز کا آج ہنگامی اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں ایسا کون سا فیصلہ ہوا ہے کہ جس کے بعد نون لیگ کے عام رہنما اور نون لیگ کے حامی صحافی بڑے پریشان ہیں، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ فرح حبیب جو تحریک انصاف کے بڑے عام رہنما ہیں، نوجوان ہیں، آئی ایس ایف سے آئے ہیں، ان کی گرفتاری کے لیے بھی ایک چال چل دی گئی ہے۔ ان پر کیا مقدمہ ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن آج کی جو رات ہے یہ بڑی مقدس رات ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سے لے کر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی رفتوں تک یہ پہنچانے کا ایک سفر تھا، جو دنیا کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کس محبوب ہستی کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ اور یہ جو سفر معراج ہے یقیناً اس رات کی برکات ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے، آپ کی سیرت کے تذکرے، آپ کے فضائل و مناقب، یہ آج کے وہ موضوعات ہیں جن پر جب آپ پڑھتے ہیں تو یقیناً آپ کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اور آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو کچھ نہ کچھ جاننے کی جو ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے پاکستان پر، امت مسلمہ پر اور ہم سب پر اپنا کرم و فضل عطا فرمائے۔ اب ہم آتے ہیں آج کی ان خبروں کی طرف، اور وہ آپ نے دیکھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا۔ جو عمران خان نے آخری رات جب وہ وزیر اعظم ہاؤس سے نکلنے لگے تھے تو انہوں نے ایک جملہ بولا تھا جس کی بڑی بات گشت سنی گئی اور آج تک اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو یہی اب دیکھا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی سرگردہ رہنما رہ تو نہیں گیا جس کے خلاف ابھی تک اس طرح کی کارروائی نہیں ہوئی۔ لیکن آپ کو ایک لطیفہ اس سے پہلے میں بڑا سنانا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ لطیفہ یہ ہے جو آج ہمارے وزیر اعظم صاحب نے یہ لطیفہ کیا۔ وہ کہتے ہیں ترکیہ میں آخری متاثرہ شخص کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ شخص جو ہے یہ کتنی بار جملہ بولتا ہے کہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، لیکن جو بھٹی صاحب ہے، ارشاد بھٹی صاحب، انہوں نے جواب بڑا زبردست دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنا ملک دہشت گردی، معاشی بحران، سیاسی جھگڑوں میں پھنسا ہوا، اپنی قوم مہنگائی، بے روزگاری، غربت میں دھنسی ہوئی، اپنے 2005 زلزلہ زدگان، 2022 سیلاب زدگان مارے پھر رہے ہیں، اپنا کشکول پاکستان سے بڑا ہو گیا اور بھائی جان ترکیہ زلزلہ زدگان پر بڑھ کے مار رہے ہیں۔ انہیں کوئی بتائے کہ وہاں طیب اردوان کافی ہے۔ حالانکہ زلزلہ زدگان کی رقم کھانے کا ایک منی لانڈرنگ کا مقدمہ بھی آلریڈی ان پر ہے، جس کو معافی تلافی ہوئی ہے۔ بہرحال فرح حبیب صاحب جو ہے ان کے خلاف جو مقدمہ قائم کیا گیا ہے وہ بھی اختیارات کے ناجائز استعمال اور کرپشن کا مقدمہ ہے۔ ان کو ایف آئی اے حکام نے نوٹس بھیجا ہے اور یہ ایس ایچ او کے ساتھ جو ہے ایس ایچ او نے اس نوٹس کی تعمیل کروائی ہے۔ 21 فروری کو ایف آئی اے دفتر میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ فرح حبیب نے تنویر حسین کی ملی بھگت سے کرپشن کی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ ایس ایچ او طاہر کوہلی نے فرح حبیب کو نوٹس بھیجا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایف آئی اے کی جانب سے فرح حبیب کے خلاف اختیارات کا ناجائز استعمال، کرپشن کے حوالے سے انکوائری کی جا رہی ہے۔ تو اب یہ فرح حبیب جو ہے وہ ان چند رہنماؤں میں سے ہے جو رہ گئے تھے، حالانکہ ان کے خلاف وہ روکا تھا فواد چودھری کو جب لے جا رہی تھی پولیس، تو وہ بھی معاملہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن انہوں نے ضمانت لے لی۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ جسٹس نقوی اور پرویز الہی کی ایک مبینہ آڈیو لیک کا معاملہ ہے۔ آپ کو علم ہے کہ اس وقت نون لیگ پوری طرح مہم چلا رہی ہے، ان کے صحافی کرندے وہ بھی مہم چلا رہے ہیں، اور یہ میں خود پریشان ہوا کہ محمد خان بھٹی 10 دن سے لاپتہ ہیں اور تقریباً 10 سے بھی زیادہ دن ہو چکے ہیں اور ابھی تک جو ہے ان کا اتا پتہ نہیں ہے۔ تو وہ کیا یہ جو جائز صاحب ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، کیا انہوں نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے؟ تو یہ بڑے سوالات کھڑے ہوئے، اور گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ کچھ دنوں سے داماد ہائی کورٹ اور یہ ساری کمپین بھی چلائی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ آپ کو بتاؤں کہ اس پورے معاملے کا آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے 16 ججز کا ایک اجلاس ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق
اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ یہ جیو نے اور بہت سارے چینل نے اس خبر کو بریک بھی کیا ہے، لیکن اندرونی ذرائع سے جو خبریں آئی ہیں ان کے مطابق یہ 16 ججز جو ہے وہ بیٹھے ہیں، انہوں نے جائزہ لیا ہے، اور نون لیگ نے اور باقی جو سوشل میڈیا پر کمپین چلائی جا رہی ہے تو یہ کیا جج صاحب جو ہے ان کا پرویز الہی سے کوئی تعلق ہے، اور ابھی جو حالیہ یہ فیصلے آئے ہیں ان کے اندر کوئی تعلق ہے، تو ان ساری چیزوں کا جائزہ لیا گیا۔ جو جج صاحب ہیں جسٹس مظہر علی اکبر نقوی، انہوں نے ذرائع کے مطابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ان کو علیحدگی کے اندر بھی بلایا، ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنا پورا جو موقف ہے وہ سامنے رکھا۔ انہوں نے بتایا کوئی شخص جو ہے وہ کال کر رہا ہے، کال کے اوپر کوئی ناجائز بات بھی نہیں ہو رہی، روٹین کے مطابق کسی کو بھی اگر میں ابھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا نمبر لے کر ان کو کال ملاتا ہوں کہ سر یہ ذرا کیجئے گا، مہربانی جی، بڑی گال ہے زبردست، اور آپ ایک جو ہے وہ جانی پہچانی شخصیت ہوں، تو وہ آپ بند تو نہیں کریں گے، کچھ نہ کچھ بات تو کریں گے، یا تو اس کے اندر یہ ہو کوئی ٹکڑا آپ کے پاس ہے کہ بھائی یہ کرنا ہے اور یہ ناجائز کام ہے تو پھر علیحدہ بات ہے۔ وہ کہتے ہیں دبنگ جج ہے، یعنی یہاں سے اپنے ججز کو کچھ امید ہوتی ہے کہ یہاں سے انصاف ملے گا، اور ایک اچھی کریڈیبلٹی والے یہ جج بھی ہیں، تو اب انہوں نے مطمئن کیا ہے چیف جسٹس کو۔ چیف جسٹس نے ظاہر ہے وہ معاملات 16 جو باقی ججز ہیں، ٹوٹل چونکہ 17 ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو مظہر علی اکبر نقوی وہ اس اجلاس کے اندر شریک نہیں ہوئے چونکہ ان کو ہونا بھی نہیں چاہیے تھا، اور جو انہوں نے کہا کہ یہ ججز آپ طے کرتے ہیں، میں اس کے مطابق عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر وہ فیصلہ کریں کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ جانا ہے، جیسے لندن میں بیٹھا ہوا اشتہاری بغوڑا مفرور اور سزا یافتہ مجرم نواز شریف مطالبہ کر رہا ہے، اگر اس طرح جو کمپین چلانی ہے تو کوئی بات نہیں، میں وہاں اپنا کیس فائٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ پورا جو ان کا موقف تھا وہ 16 ججز جو ہے ان کے سامنے رکھا گیا۔ ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ججز ان میں سے اکثریت، بھاری اکثریت جو ہے وہ مطمئن ہو گئی ہے کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کی وجہ سے جو جسٹس مظہر علی اکبر ہیں وہ کوئی استعفیٰ دیں، یا انہوں نے کوئی کمیشن کھا لیا ہے، کوئی رشوت لے لی ہے، کوئی تعلقات نبھائے ہیں، غلط فیصلہ دے لیا ہے، تو وہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے اس کا پورا بیک گراؤنڈ۔ اور اب یہ بات سمجھ آئی ہے کہ یہ محمد خان بھٹی کا جو کیس ہے، کیونکہ یہ پہلے کا چل رہا تھا معاملہ، تو یہ ابھی نہیں ہے، ابھی جہاں بھی وہ اغوا ہیں، جہاں بھی لاپتہ کیے گئے، یہ ابھی ان کے پاس موجود نہیں ہے، یہ پہلے کا معاملہ ہے۔ کہیں محمد خان بھٹی صاحب ان کے پاس گئے ہوں گے، کوئی بات چیت ہوئی ہوگی، تو اسی کے تناظر میں پیچھے سے کال بھی آ رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہے ملاقاتیں ہوتی ہیں، ہونی نہیں چاہیے، اچھی بات نہیں ہے، لیکن کوئی اتنا بڑا جو ہنگامہ بپا کیا گیا۔ اب اس فیصلے کے بعد جب ججز مطمئن ہو گئے تو اب نون لیگ کے صحافی اور نون لیگ کی جو قیادت ہے وہ بڑے پریشان ہیں، وہ بیچارے اب جو ہے وہ ادھر ادھر کی اپنی نئی کمپین شاید ڈیزائن کر رہے ہیں۔ مریم نواز نے جو کوشش کی وہ ایک مرتبہ رائے گاہ چلی گئی ہے۔ اب ایک اور بڑا معاملہ ہے، اور وہ آپ کو علم ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ آگے طویل ہونے جا رہی ہے۔ جب سابق آرمی چیف جو ہے اس پر کوئی الزام لگایا جاتا ہے یا تنقید کی جاتی ہے تو فوج اس کو حاضر سربت پر ہی سمجھتی ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے اسی پر سمجھتی ہے، اور اس کی ایک بڑی مثال جو ہے وہ جنرل باجوہ پر، جب عمران خان جنرل پرویز مشرف پر این آر او کے حوالے سے تنقید کرتے تھے تو کئی مرتبہ اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ کے عام ذمہ دار تھے انہوں نے ان کو پیغام بھی پہنچایا، روکا بھی کہ اس طرح نہ کیا کریں، لیکن خان صاحب چونکہ باز نہیں آتے تھے وہ پھر وہی بات کرتے تھے۔ تو اب بھی جو سابق آرمی چیف پر الزامات ہیں، ایک طرف صدر علوی کو کہا گیا ہے کہ آپ تحقیقات کروائیں، اب صدر علوی صاحب جو ہے ان کا جواب اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہاں پر ان کو بھی کہا گیا، اب جو ہے آج گفتگو ہوئی ہے کچھ کالم نگاروں کے ساتھ، ایک نشست تھی عمران خان کی، انہوں نے بتایا جو میڈیکل ایشوز ہیں، جس طریقے سے ملک کو دیوالیہ کر دیا گیا 10 مہینے کے اندر، جو ہم نے اس وقت پورا کام کیا، جیل بھرو تحریک ایک پرامن راستہ ہے، ہم وہ اپنا رہے ہیں، دیگر جو روز آپ باتیں ان کی سنتے ہیں وہ انہوں نے بیان کی، اپنا موقف رکھا، لیکن وہاں پر انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جنرل باجوہ کے خلاف انکوائری شروع کریں، چونکہ جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں، جس طرح کا معاملہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام اسٹیبلشمنٹ کا کنسنسس ہوا ایک پوری پلاننگ کے تحت کہ عمران خان کو نکالنا ہے۔ جو جاوید چودھری کے کالم کا مدعا ہے، اگر وہ کہتے ہیں اسی طریقے سے بات ہے تو یہ پورے ادارے پر الزام ہے، یا ادارے کی عام جو سرکردہ شخصیات ہیں ان پر الزام ہے، تو یہ آپ کی کریڈیبلٹی کا یہ سوال ہے۔ یہ پیغام دیا گیا دبے لفظوں کے اندر جنرل عاصم منیر موجودہ آرمی چیف کو، اب یعنی کہ آپ
اس حوالے سے انکوائری کریں، تحقیقات کریں. یہ باتیں جو کی گئی ہیں وہ خطرناک ہیں. جنرل باجوہ سے بات کریں. آفیشل جو ایک میکنزم ہے فوج کا کہ جس کے اندر وہ کورٹ مارشل ہوتا ہے یا پھر تحقیقات کا جو طریقہ کار ہے وہ پورا ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ یہ روایات نہیں ہے کہ اس طریقے سے ایک سابق وزیر اعظم اس پر وہ قاتلانہ حملہ ہو اور کوئی مقدمہ قائم نہ ہو، پھر ریکارڈ جل جائیں، لاپتہ ہو جائیں، اور یہ ساری چیزیں جو اب ہو رہی ہیں وہ تماشے چونکہ ہوتے رہے ہیں. لیکن اتنا ببانگ دہل آج کے سوشل میڈیا کے دور کے اندر بھی بے خوف ہو کر اس طرح کے اقدامات کرنا یقیناً ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن دوسری طرف موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے آپ کو ان معاملات سے ڈسٹینس کر رہی ہے، لیکن نہ تو ان کو نون لیگ چھوڑ رہی ہے اور نہ پی ٹی آئی چھوڑ رہی ہے. کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ جو الیکشن ابھی ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز ہو رہے ہیں وہ واضح طور پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف اس کا کھرا جا رہا ہے، لوگوں کی نظر میں، پی ٹی آئی کی نظر کے اندر. تو اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے خلاف انکوائری شروع ہونی چاہیے. تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس پر بھی دباؤ بڑھایا جاتا ہے. تو اب اس پر موجودہ آرمی چیف کیا کرتے ہیں یہ یا کوئی توقع ہے، یہ تو آپ ہی بہتر طریقے سے کمنٹ کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.